حج ہاؤس حیدرآباد میں حج سوسائٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام اضلاع کے حج سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں شرکاء کو حجاج اکرام کی خدمت اور مناسک حج کی تربیت سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔ اس اجلاس سے حج کمیٹی چیئرمین خسرو پاشا، وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور محکمہ اقلیتی بہبود کے اسپیشل سیکریٹری تفسیر اقبال و دیگر نے خطاب کیا۔ اجلاس کے بعد حج کمیٹی کے چیئرمین نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2025 کی تیاریوں کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ 6 ماہ قبل ہی ہم اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ خاص طور پر آج جتنے ڈسٹرکٹ کے حج سوسائٹیز تھے ان کو مدعو کیا گیا، کیونکہ یہ 8-10 ہزار لوگ جاتے ہیں، حج کمیٹی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تو وہاں کے سوسائٹیز اضلاع کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مناسک حج بتاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو آج پورے ضلعوں سے پورے اضلاع کی کمیٹیوں کو یہاں مدعو کیا گیا تھا تاکہ عازمین کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ گئے 2024 میں جو دشواریاں ہوئی تھی، جیسا کہ کلائمیٹ قریب 45 سے لے کے 52 تک وہاں پر گرمی تھی، وہاں کی بلڈنگوں کا مسئلہ تھا، وہاں کے ٹریولز کا مسئلہ تھا، تو جیسے کہ پیدل چلنے کا مسئلہ تھا، ان تمام چیزوں پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے اندر حج سوسائٹی سے خواہش کی گئی کہ اپنے عازمین کو اچھے طریقے سے ٹرین کریں۔ صحت کا خیال پہ بھی گفتگو رہی، پیدل چلنے پہ بھی ان کو کہا گیا، اور خاص بات جب یہ ہوا کہ سینٹرل گورنمنٹ نے خادم الحجاج جو ہوا کرتا تھا اس کو بدل کر انہوں نے حج انسپیکٹر کا نام دیا ہے۔ پہلے 250 پہ ایک تھا، اس کے بعد 200 پہ ایک ہوا۔ الحمدللہ تلنگانہ کے سی ایم صاحب کی نمائندگی پر یہاں سے ان کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ 100 پہ ایک کیا جائے، تو اس سال جو ہے 150 پر ایک وقف، یہ 150 پر ایک حج انسپیکٹر کو تعین کیا گیا ہے۔ تو اور ہم یہ خواہش کریں سینٹرل گورنمنٹ سے کہ یہاں جب 150 آدمی کو ہم اس کو یہاں پر الاٹ کریں گے، اور ان کی فلائٹ کا شیڈیول بھی جو ہے ہر ڈسٹرکٹ وائز الگ ہو، ہر ایریا وائز الگ ہو، کیونکہ اضلاع میں ڈسٹرکوں میں ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کی سپورٹ کر لیتے ہیں، یہاں پر بھی ساتھ رہیں، حج ہاؤس میں بھی ایک ہی ڈسٹرکٹ والے رہیں، بلڈنگ میں بھی ایک ہی ڈسٹرکٹ والے رہیں، وہاں کی بس میں بھی ایک ہی ڈسٹرکٹ والے رہیں، ساتھ مل کر حج کرنے سے ایک دوسرے کی سپورٹ ہوتی ہے۔ اور وہ خادم الحجاج، وہ جو حج انسپیکٹر ہے، یہاں سے جب قافلہ لے کے جائے گا دوبارہ لا کر ہمارے سامنے تک رکھنے کے لیے رہیں گا، تب تک وہ اس عازمین کے ساتھ رہے گا۔ ایسی چیزیں رہے، جو پچھلے جو نقائص تھے اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی اچھی سے اچھی خدمت کی جائے، اور الحمدللہ اب کی بار ہمیشہ بھی رہے ہیں۔ ہماری حج کمیٹی میں کئی علماء اکرام ہیں اور قابل ترین لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ہمارے دوسرے بھی اراکین ہیں۔ تو ہم 2 ڈسٹرکٹ پہ ایک ہمارے حج کمیٹی کے رکن کو ان کے تحت دیں گے، تاکہ وہاں کے اضلاع میں بھی جو ہے ٹریننگس اچھے ہو، اور حج گائیڈ بھی چھپے، لوگوں کو صحیح اس کے معلومات ہو، اور کسی بھی عازمین کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، اس کی بھرپور کوشش کی گئی۔ ہم بولے بلڈنگ سلیکشن کمیٹی میں ہمیں رکھا جائے، اور ہمارے عازمین جہاں ٹھہر رہے ہیں وہ بلڈنگ ہمیں بتایا جائے، اور ایک کنٹرول روم ہمارا رہے وہاں پر، کیونکہ جب یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں کے معلم سے لینگویج پرابلم ہوتا ہے، ٹیلی فون زیادہ ہو جاتے ہیں، لائن ملتے نہیں ہیں، ہم کسی سے بات نہیں کر پاتے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا وہاں کنٹرول، خواہش کی ہم سینٹرل گورنمنٹ سے، ابھی ہوگا نہیں ہوگا ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ایک کنٹرول روم وہاں پر رہے، یہاں سے ہمارا اسٹاف جائے، ہمارے خادم الحجاج ہمارے عازمین کے ساتھ رہے، ہمارے بلڈنگوں کا پہلے ہمیں انسپیکشن کرایا جائے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ رہے۔